اور آج کے بعد جو میں آپ کے ساتھ پیغامات شیئر کروں گا یہ آپ کی زندگی کے لیے بہت خاص ہیں، اور اس لحاظ سے خاص ہیں کیونکہ یہ آپ کی زندگی کو مضبوط کریں گے اور کرائسٹ کے اندر کھڑا کریں گے، مسیح کو میں کھڑا کریں گے۔ اور اس کا جو ہماری سیریز کا ٹاپک ہے جیزس ان دا پریزنٹ ٹینس، یسوع زمانہ حال میں۔ کیا ہے؟ یسوع زمانہ حال میں۔ اور اس میں جو پریچنگ ہوگی وہ گریٹ آئی ایم کے اوپر، آمین۔ اور اس میں جو پریچنگ کا جو بنیادی جو پیغامات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ جو ہے آئی ایم کے اوپر، دا گریٹ آئی ایم کے اوپر بات ہوگی، ان کے اوپر پیغامات دیے جائیں گے کہ یسوع مسیح زمانہ حال میں ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اور ہم اپنی زندگی میں یسوع مسیح کو کتنا جانتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں، اور کتنا ہمیں جاننا اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور حقیقت میں اس زمانہ کے لوگ جو ہیں یسوع مسیح کو بہت کم جو ہے وہ جان رہے ہیں، یعنی پریکٹیکلی ان کی زندگیوں کے اندر یسوع مسیح نظر نہیں آتا ہے، جبکہ یسوع مسیح اس زمانہ میں ہماری ضرورت ہے، اس کو جاننا، اس کو پہچاننا، اس کو سمجھنا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور اگر ہم نے یسوع کو نہیں جانا، یسوع کو نہیں سمجھا، تو ہم اپنی زندگی کے اندر نجات کو اور پھر اپنی زندگی کے اندر ورشپ کو اور اپنی زندگی کے اندر ٹرانسفارمیشن کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس لیے اگر ہم اپنی زندگی میں سالویشن کو، اپنی زندگی میں خداوند کی ورشپ کو اور اپنی زندگی میں ٹرانسفارمیشن کو یعنی تبدیلی کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ضرور ہے کہ آپ یسوع مسیح کے سے واقف ہوں، یسوع مسیح کو جانیں اور یسوع مسیح کو سمجھیں، آمین۔ یسوع مسیح کا کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے، کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے، صرف یسوع ہی بچا سکتا ہے، آمین۔ صرف کیا کر سکتا ہے؟ ایک یسوع ہی بچا سکتا ہے، اور وہی فضل دے سکتا ہے کہ ہم اس کے لیے جئیں۔ کون فضل دے گا؟ یسوع مسیح ہی ہمیں فضل دے گا کہ ہم کیا کریں؟ اس کے لیے جئیں۔ اور یہ ببلیکلی طور پر آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ جیسے خداوند یہ کہتا ہے کہ تم میرے نزدیک آؤ گے تو میں تمہارے نزدیک آؤں گا، اسی طریقے کے ساتھ آپ کو جاننا ہوگا کہ اگر جو ہے چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے ساتھ ہمارا ریلیشن ڈیولپ ہو اور ہم اس میں مضبوط ہوں، تو ضرور ہے کہ ہم یسوع مسیح جو ہے کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نزدیک آئے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اس کے نزدیک آئیں گے، آمین۔ اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، یسوع نے کیا کہا؟ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے ہیں، آمین۔ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کچھ ہم اس زمین کے اوپر اس وقت اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یسوع مسیح کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ جو کچھ اس وقت کر رہے ہیں، اس میں آپ کو یسوع مسیح کی اشد ضرورت ہے، آمین۔ اور یہ سب سے بڑی ٹریجڈی جو اس دنیا میں یہ ہے مسیحوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہم ایکٹیو لائف نہیں بسر کر رہے ہیں، یعنی متحرک زندگی نہیں رکھتے اور نہیں بسر کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جب آخر میں کیا ہوگا؟ جب ہمیں معلوم پڑے گا کہ ہم تو کچھ بھی اپنی زندگی کے اندر نہیں رکھتے اور نہیں حاصل کر سکے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایکٹیو لائف نہ ہونے کی وجہ سے جب آخر میں جب ہمارے سامنے سب چیزیں کھلی ہوں گی اور معلوم پڑے گا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو جانیں، یسوع مسیح کو سمجھیں،
اور اس کو اپنی زندگی کے اندر رکھیں. آمین. کوئی لیڈر، کوئی آرگنائزیشن اور کوئی جو ہے نہ ہی کوئی مصنف کسی کتاب کا، اور نہ ہی جو ریلیجس جو انسٹرکشنز ہیں، یعنی مذہبی قواعد اور ضوابط جو ہے وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے. جو صرف اکیلا یسوع مسیح کر سکتا ہے. آمین. اس لیے جو ہے دنیا یہ ڈھونڈتی ہے، بڑے جو ہے مذہبی لیڈر اس دنیا کے اندر ہیں جن کا یہ موٹیو ہے کہ ہم اس انسان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کو بنا سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں. بہت ساری دنیا کے اندر جو ہے مذہبی ریلیجس انسٹرکشنز ہیں، ٹھیک ہے، قواعد و ضوابط ہیں، لا ہیں کہ ان کے ذریعے سے انسان کی مدد ہو سکے. نہیں ہو سکتی ہے. بڑی کتابیں ہیں اس دنیا کے اندر جو ہے جس کے اوپر جو ہے انسان کی بہتری، فلاح بہبود کے اوپر لکھی گئی ہیں اور مدد کرنے کے لیے، لیکن وہ بھی کوئی بھی جو ہے بڑے سے بڑا رائٹر بھی جو ہے وہ مدد نہیں کر سکتا ہے. بڑی بڑی آرگنائزیشن اس وقت دنیا کے اندر وہ کام کر رہی ہے کہ وہ کیا کر سکے، جو ہے انسان کی مدد کر سکے. وہ بھی مدد نہیں کر سکتی ہے. صرف ایک ہے جو مدد کر سکتا ہے، اور وہ کون ہے؟ بولیے یسوع. آمین. جو ہماری جو آپ کہہ لیجئے کہ جو ڈیوائن ٹروتھ ہے، جب تک ہم اسے واقف نہیں ہوتے ہیں اور جب تک ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لیتے ہیں، ہم ایک زبردست اور زوردار اور قوت والی زندگی بسر نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ اسی وقت ہوگا اور اسی وقت ہم ایک پاورفل زندگی بسر کریں گے اور ایک ایکٹیو زندگی بسر کر پائیں گے. یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ آپ فزیکلی اور اسپرچولی اسی وقت ایک زبردست زندگی بسر کر پائیں گے جب ہم بڑے ایمان کے ساتھ یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں گے. آمین. اسے آنے دیں گے اور پھر اس کی پیروی کریں گے. آمین. بڑے ایمان کے ساتھ جب ہم اسے کیا کریں گے، اس پر بڑے ایمان سے اسے اپنی زندگی میں آنے دیں گے، اور پھر دوسری بات کیا ہے، ہم اس کی پیروی کریں گے. یہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ نے یہ اس پر ایمان رکھ لیا تو یہ کافی ہے. نہیں، یہ الہی ٹروتھ ہے، یہ ڈیوائن ٹروتھ ہم اسے کہیں گے کہ یہ وہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب جو ہے ہم یسوع مسیح کو جو ہے ایمان سے قبول کریں گے اور پھر کیا کریں گے، اور اس کی پیروی کریں گے. اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ ایک پاورفل زندگی اور ایک بڑی روحانی زندگی بسر نہیں کر پائیں گے. آمین. اور آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے اندر اگر آج جو ہے پلوٹو کی بات کی جائے یا ارسطو یا دنیا کے فلاسفرز کی بات کی جائے یا مذہبی نظاموں کی بات کی جائے، اور ان کے اگر بانی آج زندہ ہوں تو وہ کیا کہیں گے؟ اگر جو ہے میں زندہ ہوتا. آمین. تو وہ یہی کہیں گے نا، جب میں زندہ تھا. ٹھیک ہے. لیکن ایک شخص ہے جو آج بھی یہ بات کہتا ہے، آئی ایم. آمین. جو ایک ہی شخص ہے جو آج بھی، ٹھیک ہے، جو 2000 سال پہلے اور 2000 سال کے بعد بھی اور آئندہ بھی کئی صدیوں اور ہمیشہ اٹرنیٹی میں وہ ایک ہی شخص ہے جو یہی بات کہے گا. وہ یہ کبھی نہیں کہتا آئی واز، بلکہ کیا کہتا ہے؟ آئی ایم. آمین. وہ زندہ ہے اور کہتا ہے میں ہوں. آمین. اور وہی ہماری ضروریات پوری کر سکتا ہے. ہماری ساری نیڈز جو روحانی ہے اور جو جسمانی ہے وہ پوری کر سکتا ہے. وہ آج بھی اس وقت وہ زندہ ہے. آمین. آمین. اور وہ ہمیں ایک مطمئن روحانی زندگی اس زمانے حال میں جو ہے اس کی پیشکش کرتا ہے. پریز دی لارڈ. اس پریزنٹ دنیا میں، اس پریزنٹ ایرا میں، اس پریزنٹ ٹینس میں وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں ایک مطمئن، ٹھیک ہے، سیٹسفائیڈ اسپرچل لائف. ٹھیک ہے. کون سی لائف؟
کیونکہ پاس کہتے ہیں ہمارے پاس روحانی زندگی ہے، لیکن پھر بھی ایک تشنگی ان کی زندگیوں کے اندر برقرار رہتی ہے، وہ سیٹسفائیڈ روحانی زندگی بسر نہیں کر پاتی ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ وہ کیا ہے، وہ یسوع مسیح کو نہیں جانتے، اس کے نام کو اور اس کو نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے سیٹسفائیڈ روحانی زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں کرائسٹ کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور اس زمانے حال میں ہمیں کس کی اشد ضرورت ہے؟ نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو خریدیں۔ بے شک آپ بہت ساری کتابیں پڑھیں، دنیا کے اندر پڑھنے کے لیے بہت کچھ ہے، یہ آپ کے علم میں اضافہ کر سکتی ہیں اور آپ کی ویکیبلری میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ آرگنائزیشنس ایسی ہیں جو آپ کو بہت سارے ٹیکٹس بتا سکتی ہے، ٹیکنیکس بتا سکتی ہے کہ آپ کس طریقے کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ پورا جو ہے آپ دیکھیں سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، آپ کو رنگ برنگی چیزیں ملے گی، ایکسرسائز ملے گی کہ آپ کس طریقے کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو بہتر کر سکتی ہیں۔ لیکن ہماری ضروریات جو روحانی ضروریات ہے اور جسمانی ضروریات ہے وہ کون پوری کرے گا؟ بولیے یسوع مسیح۔ آمین۔ عبرانیوں 13واں باب اس کی 8ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ ذرا زوردار آواز کے ساتھ اس کو پڑھیے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 13واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ آمین۔ یہ ٹروتھ ہے کہ یسوع مسیح کل اور آج اور اب تک کیا ہے؟ بولیے یکساں ہیں۔ آمین۔ لہذا عبرانیوں 13واں باب اس کی 8ویں بات یہ روشن ہے، یہ جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ کل بھی یسٹرڈے ٹوڈے اینڈ فار ایور وہ کیا ہے؟ وہ سیم ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں تبدیلی نہیں۔ تبدیلی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ کہنے کا کہ وہ اسٹیٹک ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس طور پر خداوند ہمارا خدا انوویٹو ہے، اس کائنات میں کوئی انوویٹو نہیں ہے۔ آمین۔ وہ تخلیقی ہے، وہ تخلیق کار ہے، اس کے اندر انوویشن پائی جاتی ہے، اور آپ پوری دنیا کے اندر پوری کائنات میں اسے دیکھ سکتے ہیں، اسے سمجھ سکتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اس کا مطلب کرائسٹ جو ہے جو ہے وہ ماضی کی تاریخ، حال کی حقیقت اور جو مستقبل کی یقین دہانی، ان سب کا مجموعہ کیا ہے؟ وہ آج یسوع مسیح میں ہے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ جو عظیم گریٹ آئی ایم ہے۔ ہاللیلویا۔ سو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بارے میں، آئی ایم کے بارے میں کلام مقدس میں جو بیان درج ہے، اس کا جو بنیادی وجہ کیا ہے، اور یہ جو رویل کیا گیا ہے آئی ایم، مسیحی زندگی میں جو ہے اس کی جو گہرائی ہے اور کس طریقے کے ساتھ آپ خدا کے لوگ جو ہے وہ یسوع میں گہرے طور پر اس زمانے حال میں مسیح کے ساتھ چل سکتے ہیں، یہ ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ جب آپ آئی ایم کو سیکھیں گے یا سمجھیں گے تو پھر اس میں آپ گہرے طور پر جو ہے مسیحی زندگی بسر کرنے کو سمجھیں گے، اور پھر آپ یسوع کے ساتھ گہرے طور پر چلنے کو وہ سیکھیں گے۔ آمین۔ اور اگر آپ کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آئیں گی تو آپ صحیح طور پر نہ نجات کو سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ ورشپ کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ ٹرانسفارمیشن کو یعنی تبدیلی کو اپنی زندگی کے اندر وہ دکھا سکیں گے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ میں حقیقت میں بیان کروں کہ ہم چونکہ یسوع کو نہیں جانتے، اس لیے اس طور پر اس سے پیار نہیں کر پاتے، اور جوں آپ یسوع کو اور اس کے نام کو جانتے چلے جائیں گے، آپ کی محبت یسوع مسیح کے ساتھ گہری ہوتی چلی جائے گی۔ آپ اور زیادہ یسوع مسیح کو پیار کریں گے، آپ اور زیادہ اس سے محبت کریں گے اور اس کے قریب آتے چلے جائیں گے، اور آپ ٹھیک طریقے کے ساتھ اس کی ورشپ کرنے والے بن جائیں گے۔ پھر یہاں پر آپ کو اسٹیج کے اوپر جتنی مرضی آپ کو جو ہے وہ
کہہ لیجئے کہ زوردار آواز کے ساتھ کہا جائے کہ تالی بجا لو یا گا لو، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ یسوع مسیح کو جان جائیں گے، پہچان جائیں گے، اور جو ہے اس کی گہرائی میں چلنے کو سمجھ آئیں گے۔ آمین۔ اور یہ بائبل مقدس میں یہ آئی ایم کی جو حقیقت ہے یا اس کی ریولیشن یہ ہے، یہی ہے کہ آپ جو چل رہے ہیں، آپ گہرے طور پر یسوع میں چلنا سیکھ جائیں، آپ مسیحی زندگی میں گہرے طور پر جو ہے وہ کرائسٹ کو سمجھ سکیں۔ آمین۔ یعنی مسیحی زندگی کی گہرائی ابھی تک واضح نہیں ہے، آپ خدا کے ساتھ گہرے طور پر چلنے کو ابھی تو طور پر جو ہے لوگ صحیح طور پر نہیں سمجھ پائے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی تک یسوع کو جو ہے آئی ایم کو ابھی طریقے کے ساتھ نہیں سمجھا ہے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ پولس رسول جو ہے وہ گلتیوں کے خط دوسرے باب اور اس کی 20ویں آیت میں ایک بات کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ سنیے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا، مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جس سے میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ آمین۔ سوچنا چاہیے، آپ یہ دیکھیے کہ پولس رسول کیا کرتا ہے کہ اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں، ٹھیک ہے، جو میں زندگی گزارتا ہوں، آمین، یہ پریزنٹ ٹینس کی بات کر رہا ہے، جو موجودہ جو ہے جو زندگی بسر کر رہا ہے وہ اس کی بات کر رہا ہے، اور اس میں وہ کیا بیان کرتا ہے، اور آپ کو یہ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی جو اب، ٹھیک ہے، میں جسم میں زندگی گزارتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے تو ہم بھی جو ہے اس طور پر کہنے والے بن جائیں گے، کیونکہ وہ ان باتوں کو سمجھتا تھا، وہ مسیح مصلوب کو سمجھتا تھا، وہ مسیح کو، یسوع کو گہرے طور پر جانتا تھا، وہ مسیح زندگی کی گہرائی سے واقف تھا، وہ مسیح کے ساتھ چلنے کے گہرے تجربے کو وہ سمجھتا تھا، اس لیے جو ہے وہ کہتا ہے اب جو میں زندگی گزارتا ہوں۔ آمین۔ اور اب میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ اگر آپ جو ہے اس بات کو سمجھ آئیں گے، اور آئندہ جب میں ان کے اوپر میسیجز بیان کروں گا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمیں کس طریقے کے ساتھ جو ہے موجودہ زمانہ میں جو ہے کرائسٹ کو آئی ایم کے طور پر لینا ہے اور سمجھنا ہے اور جاننا ہے، تاکہ آپ مسیحی زندگی کی گہرائی کو سمجھ جائیں اور آپ گہرے طور پر جو ہے یسوع کے ساتھ چلنے کے تجربے کو حاصل کر سکیں، اور پھر آپ جو ہے پولس رسول کے ساتھ کیا کہیں گے؟ میں، یعنی جو اب میں جس سے میں زندگی گزارتا ہوں۔ آمین۔ تو میں پھر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب جو میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے پر ایمان رکھنے کے باعث ہے، جس نے مجھ سے محبت رکھی ہے اور اپنی جان میرے لیے اس نے کیا کی ہے؟ قربان کی ہے۔ چنانچہ یہ کہنا آج کل یا یہ بہت مشکل ہے کہ جو میں جسم میں زندگی گزارتا ہوں بڑی مشکل سے گزار رہا ہوں۔ ابھی آپ نے سنا؟ اب جو میں جسم میں زندگی گزار رہا ہوں بڑی تکلیفوں میں زندگی گزار رہا ہوں، بڑا جو ہے مشکل ہے، ٹھیک ہے، بڑی بیماری ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی مصیبت ہے، بڑی روحانی طور پر بڑی نکاہت چھائی رہتی ہے، بڑا خوف ہے، بڑا پرابلم پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اب یہ دیکھیے کہ زمانے حال میں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پولس رسول کا تجربہ کیا ہے؟ وہ کیوں جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب جو میں زندگی گزار رہا ہوں، اب جو میں زندگی گزار رہا ہوں یا گزارتا ہوں، ٹھیک ہے، گزارتا ہوں، اٹس پریزنٹ، اور وہ چل رہا ہے اس طرح سے، وہ اس لیے کیونکہ وہ جو ہے خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ یسوع مسیح کو گہرے طور پر جانتا ہے، اسے سمجھتا ہے۔ آمین۔ ابھی دیکھیے کہ ہم اپنے تصورات اور جو یادوں میں صرف ماضی یا پھر مستقبل میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے تصورات میں، اپنی یا میموریز میں ہمیشہ جو ہے وہ جو پریزنٹ لائف اس کو نہیں بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کس میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں؟ بولیے۔ ہم جو ہے اپنے تصورات میں، اپنی یادوں میں، اپنی میموریز میں صرف ماضی کے بارے میں پہنچ جاتے ہیں، ماضی میں چلے جاتے ہیں، یا پھر کہاں پر چلے جاتے ہیں؟ مستقبل میں۔ لیکن بہت یہ
کم ہے کہ کوئی موجودہ حالات میں جو ہے چلنے کی کوشش کر رہا ہو. ہم صرف آگے یا پھر پیچھے کی طرف جو ہے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ ایک متوازن اور تخلیقی زندگی پیدا کرنے سے یہ قاصر ہے. یہ جو مستقبل یا آپ کا جو ماضی ہے یا آپ کی زندگی کے اندر آپ کو متوازن زندگی بسر کرنے پیدا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اگر آپ ماضی میں کے تصورات اور اس کی یادوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، آپ بیلنس اور کریٹو زندگی بسر نہیں کر پائیں گے. اگر آپ مستقبل میں جو ہے وہ اس کے تصورات میں رہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بیلنس اور جو آپ کہہ لیجئے کہ کریٹو لائف ہے، آپ اس میں اس زندگی بسر نہیں کر پائیں گے. اور اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ کسی نے کہا کہ گڈ اولڈ ڈیز آر اے مکسچر آف اے بیڈ میموری اینڈ اے گڈ امیجنیشنس. ٹھیک ہے، یہ جو ہماری جو پرانی اچھی دنوں کی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہوتی، دن جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ بری یادیں ہو سکتی ہیں، اور اچھے جو ہے تصورات کا یہ ایک امیزہ ہوتا ہے جس کو ہم جو ہے کئی دفعہ انجوائے کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم تلخی کے اندر آ جاتے ہیں، اور کئی دفعہ جو ہے فیوچر میں جا کر کیا کرتے ہیں، ہم کئی دفعہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، لیکن کئی دفعہ ہمیں جب ہم ماضی میں جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں، یہ مایوس کر سکتے ہیں. اور پھر جو ہمارا مستقبل جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، ہمیں خوف زدہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب ہم ماضی میں دیکھیں خوش ہو سکتے ہیں اور پھر کئی دفعہ کیا کرتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. اور جب مستقبل میں دیکھتے ہیں اور کئی دفعہ کیونکہ موجودہ حالات میں ہم کیا کرتے ہیں، وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اب جب ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور کئی لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس موجودہ زمانہ میں وہ پریشان ہیں، بڑی مشکل جو ہے بڑی ہوئی ہے، جہاں سے چلے جائیں، کیا کریں، کس طرح سے چلے، کیا بزنس کریں، بزنس نہ کریں، کام کریں نہ کریں، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، کیا یہ خوف زدہ مستقبل میں خوف زدہ ہو جاتے ہیں. لیکن پولس رسول کہتا ہے کہ جو اب زندگی میں جسم میں گزارتا ہوں، آمین، یہ پرفضل اور حوصلہ افزا ہو سکتی ہے کیونکہ یسوع مسیح مجھ میں رہتا ہے. آمین. وہ اس کو یہ دلیری ہے کہ اب جو زندگی جسم میں گزارتا ہوں، یہ کیوں وہ اپنے پریزنٹلی جو ہے خوش ہے، شادمان ہے. یہ بات مجھے بھی حوصلہ افزائی بخشتی ہے اور یہ مجھے انکرج کرتی ہے کہ اور مجھے جو ہے کیا کرتی ہے، مجھے انرچ کرتی ہے اس میں کہ کرائسٹ جب ہماری زندگیوں کے اندر ہوتا ہے تو پھر ہماری زندگیوں کے اندر جب ماضی کا جو مایوسی یا خوشی جو ہے وہ ہمارا پیچھا نہیں کرتی، اور نہ ہی جو ہے وہ مستقبل کے اندر جو خوف ہے جو ہمیں گھیرے رہتا ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے. آمین. اور یاد رکھیے کہ جب ہم ایمان سے زندگی گزارتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، تو یسوع مسیح ہمیں کیا کرتا ہے، ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم وفادار رہیں اور پھلدار ہوں اور مطمئن ہوں. آمین. اس لیے میں یسوع مسیح کو آپ کی زندگی کے اندر اور ریویل کرنا چاہتا ہوں. اس لیے جو آنے والے سنڈیز ہوں گے اس میں آپ کو جو ہے یہ ان چیزوں کے اوپر بتاؤں گا کہ ہم موجودہ زمانہ میں اور اس زمانے حال میں کس طریقے کے ساتھ ہم خوف سے یا ماضی کے جو مایوسی یا خوشی جو بھی کچھ ہے آپ کے پیچھے ہے جو ہے اس سے چھٹکارا پا کر، اور پھر مستقبل کے خوف سے چھٹکارا پا کر جس جگہ پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں کیا ہوں، ہم وفادار رہیں، ہم پھلدار ہوں اور مطمئن ہوں. اور یہ کون بنائے گا؟ جب ہم یسوع مسیح سے پورے طور پر واقف ہو جائیں گے. آمین. پریز دی لارڈ. آپ باتوں کو سن رہے ہیں؟ اگر سن رہے ہیں تو کہیے آمین، اور دوسرے کو کہیے، ایک دوسرے کو کہے آمین. پریز دی لارڈ. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ماضی کی طرف دھیان نہ کریں، ٹھیک ہے، اور یاد رکھیے ماضی کے اوپر دھیان تو کیا جا سکتا ہے، اس سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. ماضی سے کوئی غلطی یا کمی یا کمزوری یا کچھ اچھی بات ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ ماضی ہمیں کھینچ کے نہ رکھے،
माजी का आपने कभी देखा है कि माजी का कोई लंगर हो जिसे हम एंकर बोलते हैं, जो शिप्स के अंदर होता है, जिसे वो खिंच जाता है, रुक जाता है। आप याद रखिए कि अगर आपकी कोई खुशी है या मायूसी है, ये क्या माजी के अंदर कोई खुशी या गमी है या कुछ भी क्यों नहीं है, यह आपको खींच नहीं सकती है, क्योंकि माजी का कोई एंकर नहीं होता। लेकिन कई दफ़ा हमने जो माजी के एंकर बनाए हुए हैं, हमने लंगर बनाए हुए हैं जो हमें खींच के रखते हैं, जो हमें आगे की तरफ जाने नहीं देते हैं, हमें मूव नहीं करने देते हैं, और इसके अंदर ही ज़िंदगी बसर करते हैं। और मैं आपको जो जिस जगह के ऊपर हम चल रहे हैं, जिस ज़माना में हम चल रहे हैं, जिस ज़माना में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हमें इससे पूरे तौर पर वाकिफ़ होने की ज़रूरत है। आमीन। ताकि हम ना पीछे ना आगे की तरफ वो परेशान ज़िंदगी बसर करें। हम पौलुस रसूल के साथ ये कहने वाले होंगे, जो अब मैं जिसमें ज़िंदगी गुजारता हूँ। आमीन। चुनांचे जो कुछ हम करंटली ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इसका क्या हाल है, इसमें हम किस तरह से चल रहे हैं, ये इसमें मुतमिन है या नहीं है, इसमें हम खुश हैं कि नहीं हैं, इसमें फलदार हैं कि नहीं हैं, इसमें हम वफादार हैं कि नहीं हैं, ये बगैर यीशु मसीह के आप बिल्कुल इन चीज़ों के काबिल नहीं हो सकते हैं। आमीन। और कई दफ़ा मैं ये नहीं कहूँगा कि हम मुस्तकबिल की प्लानिंग ना करें, क्योंकि हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि कई दफ़ा कई ऐसे लोग भी हैं कहते, जैसे लिखा है कि खुदा की मर्ज़ी हुई तो हम जाएंगे, ठीक है, प्लानिंग नहीं करनी, मर्ज़ी के ऊपर छोड़ दिया खुदा के ऊपर, नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि प्लानिंग कीजिए, ठीक है, और खुदावन को अलाउ कीजिए, क्राइस्ट को अलाउ कीजिए, उसे इजाज़त दीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी में आए, ताकि वो इन बातों को हम क्या कर सके, अमल दरामद अपनी ज़िंदगी में करा सके। जब हम ईमान से यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने देती है, तो फिर हमारी मुस्तकबिल में जो कुछ प्लानिंग हुई होती है, क्राइस्ट क्या करता है, उसको हमें ये काबिल बनाता है कि हम उसको अमल में ला सके। आमीन। और वह फिर क्या होगा, याद रखिए कि जब क्राइस्ट और उसके नाम से हम पूरे तौर पर वाकिफ़ हो जाएंगे, और जैसा इस्तिस्ना 33वां बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है, जैसे तेरे दिन वैसी तेरी कुव्वत होगी। आमीन। जैसे तेरे दिन वैसी क्या होगी तेरी। ये कैसे होगा, ये एक बहुत मुश्किल काम दुनिया में इस वक्त नज़र आ रहा है। जैसे मेरा दिन है वैसे मेरी क्या होगी, कुव्वत होगी। और हमारा दिन कैसे गुजरता है, हमारा दिन परेशानी से गुजरता है, हमारा दिन वो मुश्किल में गुजरता है, हमारा दिन बीमारी में गुजरता है, हमारा दिन टेंशन में गुजरता है, हमारा दिन वो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े में गुजरता है। जैसा है वैसे ही हमारी कुव्वत होगी। लेकिन अगर हम यीशु मसीह को बड़े ईमान के साथ समझे जानेंगे, उसे अपनी ज़िंदगी में अलाउ करेंगे, तो फिर जैसे तेरे दिन वैसे तेरी कुव्वत होगी। हालेलुया। इसलिए मैं आपको इन बातों के ऊपर लेकर आना चाहता हूँ, इन बातों को आपको तक सिखाना चाहता हूँ, ताकि आप यीशु मसीह में कायम रहें। आमीन। और उसके जलाल के लिए आज फल लाएं। आमीन। कब लाएं? आज से फल लाना शुरू करें। और फिर जब आप जैसे आपके दिन होंगे वैसे क्या होगा, फिर आपकी कुव्वत होगी। और जब आपकी कुव्वत होगी आपके पास, जैसे यशायाह की किताब में लिखा हुआ है, क्या लिखा है यशायाह 40:31 के अंदर, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। आमीन। लिहाजा कुछ चलता है थक जाता है, वो आप दौड़ता है थक जाता है, चलता है मान पड़ जाता है, फेंट हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है क्योंकि हम माजी में घिरे हुए हैं, हम मुस्तकबिल में परेशान हैं, और वो जो कुछ हम चल रहे हैं इसमें हमें समझ नहीं आ रहा है। इसकी इस समझ के लिए आपको यीशु मसीह की ज़रूरत है, आपको आई एम की ज़रूरत है, मैं हूँ की आपको बेहद ज़रूरत है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आप इसको याद रखेंगे तो फिर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर फल लाने वाले होंगे। और क्यों वो लोग
جیسے میں نے کہا آپ شروع میں کہ متحرک زندگی بسر نہیں کر پاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے یسوع مسیح اور اس کے نام کو پہلی بار جانا نہیں، اور دوسری بار آئی ایم کا تجربہ اپنی زندگی کے اندر رکھا نہیں ہے۔ اگر ہے بھی، اس کو جانتے بھی ہے، میں ہوں کو سمجھتے بھی ہوں، تو بھی کیا ہے، یہ ایک روٹین کا عمل بن چکا ہے، ایک نارمل روٹین بن چکی ہے، اور اس نارمل روٹین کی وجہ سے ہم سپر نیچرل چیزوں کی طرف توجہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے ہم جو ہے وہ فطرتی چیزوں کو اپنی زندگیوں کے سامنے رکھتے ہیں اور اکثر بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے یسوع مسیح جو ہے آئی ایم آج میرے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اور اس لیے جو لوگ جو ہیں، جو کلیسیا مقدسین جو ہیں، وہ خدا کی حضوری کا جب وہ تجربہ کلیسیا میں آ کر نہیں کر پاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، یہ مانے یا نہ مانے آپ، اور جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ چونکہ ہم نے یسوع مسیح کو جو ہے صحیح طور پر نہیں جانا، یسوع مسیح آئی ایم میں ہوں کو ابھی تک نہیں جان پائے ہیں۔ اگر ایمان کے ساتھ جب ہم اسے لیں گے تو پھر پول کے ساتھ کہیں گے کہ اب جو میں جسم میں زندگی گزارتا ہوں، میں جو گزارتا ہوں وہ کیسے گزارتا ہوں؟ بڑے جو ہے اس کے بیٹے کے اوپر ایمان لانے کے سبب سے، جو جس نے مجھ سے محبت رکھی ہے اور اپنی جان صلیب پر قربان کر دی ہے، اس کے سامنے ساری چیزیں واضح ہیں، میرے سامنے یہ چیزیں واضح ہیں۔ میں وربلی ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آتا ہوں، ایمان کے ساتھ نہیں لے کر آ رہا ہوں۔ میں مسیح کو ابھی تک الاؤ نہیں کر رہا ہے کہ وہ میری سچویشن میں، آج کی سچویشن میں، آج کے دن میں، اسی لمحے میں جو ہے وہ میری زندگی کے اندر جو ہے مداخلت کرے۔ ٹھیک ہے، ہم مداخلت کرنے نہیں دیتے، اسے دخل دینے نہیں دیتے۔ یہ میری زندگی ہے، یہ یسوع مسیح کو آپ دعوت دے کر دیکھیے وہ آپ کی زندگی میں کیا کرے گا، اور پھر اس کے ذریعے سے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی یا متحرک ہوگی۔ آپ تعلیم جانے والے ہوں گے، آپ گانے والے ہوں گے، آپ جانے والے ہوں گے، جتنا مرضی آپ کسی کو کرے، تعلیم مارو بولی تعلیم مارو، وہ دفعہ کہنے سے ایسے کر کے پھر جو ہے وہ تھک جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، گایا جائے تو گایا نہیں جاتا، بجایا جائے تو نہیں بجتے۔ یہ وجہ ہے، یہ حقیقت ہے، آپ کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات ہے۔ اگر یہ ہے آٹومیٹکلی یہ چیزیں ہوں، کیا آپ یسوع مسیح سے محبت رکھیں، وہ سب کیا کہیں گے؟ بولیے کیا کہیں گے؟ ہم کہہ رہے ہیں یسوع مسیح سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم اس کے لیے جان قربان کر سکتے ہیں، تالی تو بجتی نہیں ہے، گیت تو گایا نہیں جاتا ہے، ورشپ تو ہوتی نہیں ہے، تو پھر تو جان دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ میں یہ اس کا انکار ہوگا، اس لیے کیونکہ آپ نے یسوع مسیح کو ابھی طور پر جانا ہی نہیں، اسے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اسے ضروری ہے کہ ہم یسوع مسیح کو جانیں، اسے سمجھیں، آمین، اس کے نام کو سمجھیں۔ میں آپ کو ایک جو ہے ایک دنیا کے اندر جو ہے خدا کو جاننا اور اس کے نام کو سمجھنے کے لیے جو ہے لوگ جو ہے وہ ہمیشہ متلاشی رہے ہیں، ہمیشہ جو ہے وہ اس کی سرچ میں رہے ہیں، اس کی کوشش کے اندر رہے ہیں۔ جو ہے ایک لڑکی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ہیلن جو ہے وہ ہیلن کیلر ہے، وہ جب 19 مہینے کی تھی تو کسی بیماری کے سبب سے وہ اندھی ہو گئی اور ڈیف ہو گئی، ٹھیک ہے، اور وہ اس نے اس طرح زندگی بسر کی، لیکن قریباً جب وہ 10 سال کی نہ ہوئی تو اس نے عام لوگوں کے ساتھ، ارد گرد لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن کرنا شروع کی۔ اس کی بڑی وجہ کیا تھی کہ اس کی جو ٹیچر تھی اینی جو ہے سوالین، اس نے کیا کیا، اس کے جو ہے ہتھیلی کے اوپر جو ہے وہ لکھنا شروع کیا۔ اس نے پہلی دفعہ واٹر جو ہے وہ پڑھا، پانی، ٹھیک ہے، اس نے اسپیلنگ لکھے کہ WATER لکھا کہ یہ واٹر ہے، اس نے بولنا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر اس نے یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ اس کا دائرہ کا بڑھتا ہی چلا گیا، وہ ناموں کو اور پھر جو ہے وہ کمیونیکیشن کو اس نے بہت وسیع کر دیا۔ پھر اس کے ماں باپ نے اس کو کیا کیا کہ یہ مذہبی جو ہے وہ ریلیجس انسٹرکشنز کو بھی سیکھے، اس کو بھی سمجھے، یہ ضروری ہے اس کے لیے۔ چنانچہ اس کو جو ہے بوسٹن کے بڑے جو ہے پاسٹر جو ہے وہ فلپس بروک کی جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ شاگردی کے اندر ڈالا گیا کہ وہ اس کو سکھائے ان ساری باتوں کو۔ اور چنانچہ جو ہے ایک دن جب وہ اپنی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے یہ اپنے استاد سے، ٹیچر سے یہ کویسچن کیا، کہنے لگی کہ میں آپ کے جاننے سے پہلے ہی خدا کو جانتی تھی لیکن اس کے نام کو نہیں جانتی تھی۔ عزیز بہنوں بھائیو، بہت دفعہ جو ہے ایسا ہی ہے کہ ہم جو ہے یسوع جو ہے اس کو جانتے ہیں لیکن اس کے نام کو ابھی تک جو ہے کئی دفعہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ اور ایسا ہی یونانی فلاسفرز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے،
اور آپ اگر جو ہسٹری کے اندر پڑھیں تو یونانی جو فلاسفرز تھے وہ ہمیشہ خدا کو اور اس کے نام کو جاننے کے جو ہے مسائل سے دوچار رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیشہ جو اس کے مسائل کہ میں دو چار رہے ہیں، اور وہ نہیں سمجھ پائے کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے خدا کون ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ اس کی تلاش میں رہے ہیں۔ اور پلاٹو نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ہم اس کو یا پا لیں اور اس کو ساری دنیا کو بتانے کی کوشش کریں تو یہ ناممکن ہے۔ اس کو پا لیں اور اس کو بتانے کی کوشش کرے، دنیا کے ہر ایک شخص کو بتانے کی کوشش کرے تو یہ ناممکن ہے۔ اور اس کے نزدیک خدا جو ہے وہ جیومیٹریشنز تھا، یعنی جیومیٹری کا ماہر تھا۔ تو لوگوں کے نزدیک جو ہے خدا اور اس کا نام جو ہے وہ اس طور پر جو ہے اسے لیتے ہیں۔ اور ارسطو نے تو کہا کہ وہ پرائم موور ہے، ٹھیک ہے، جو سب سے بڑا ہے، جو موو کرتا ہے۔ تو پولس رسول نے اتھینے میں جب وہ گیا تو اس نے کیا کیا، ٹھیک ہے، اسے ایک جگہ دیکھی جہاں پر کیا لکھا تھا، نامعلوم خدا کے لیے۔ اسے ایک مذبے کو دیکھا جہاں پر کیا لکھا تھا، نامعلوم خدا کے لیے۔ اور یہ بات جو ہے یہ طے ہے کہ یونانیوں کے نزدیک جو ہے خدا کی تلاش تو ضرور تھی، لیکن وہ اس میں ناکام تھے، اس لیے وہ نامعلوم خدا کے مذبے کے اوپر جو ہے اس کی جو ہے وہ ورشپ کرتے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے، اور جس سے یہ بات سامنے آتی ہے، یہ واضح ہے کہ وہ جو ہے یونانی جو ہے اپنے زمانے کے اندر نا امید لوگ تھے، نا خدا لوگ تھے، اور ان میں کیسی بڑی مایوسی پائی جاتی ہے اور کیسی بڑی نا امیدی پائی جاتی ہے۔ عزیز بہن بھائیو، اگر آپ خدا سے اور اس کے نام سے نا واقف ہیں تو نا امیدی اور مایوسی ہماری زندگیوں کے اندر برابر رہے گی۔ آمین۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے نام سے پورے طور پر واقف ہوں، اور جو ہے ہم ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں لے سکتے ہیں۔ آمین۔ جو ہے یسوع مسیح نے جو ہے یوحنا کی انجیل میں جو اس بات کا ذکر کیا ہے، جب آپ جو ہے یوحنا 17:3 کے اندر پڑھیں، وہاں پر ایک آیت ہے جس کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز بہن بھائیو، یہ ضروری ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے کیا کرے، بولیے، جانے۔ لہذا سالویشن جو ہے اٹرنل لائف جس کا تعلق جو ہے یہ سالویشن سے حاصل ہوتی ہے، اور پھر ورشپ اور پھر ٹرانسفارمیشن، یہ جب تک آپ خدائے واحد کو، برحق کو اور یسوع مسیح کو نہیں جانتے، آپ کی زندگی کے اندر ہمیشہ کی زندگی کا صحیح تجربہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک ہم اس بات کا یا دعویٰ کرتے رہیں، بے شک ہم اس بات کو جو ہے اونچے جو ہے آواز کے ساتھ اس کا ذکر کرتے رہیں، لیکن جاننا بہت ضروری ہے۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ چنانچہ کس طرح سے جو ہے میں جانوں گا، میں اس کے نام سے واقف ہوں، میں اس سے جب پورے طور پر جب پہچانا جاؤں، وہ مجھے پورے طور پر جانتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے چونکہ وہ مجھے پورے طور پر جانتا ہے، اس لیے وہ میری ایک ہی بات سے واقف ہے، لیکن میں اسے پورے طور پر نہیں ابھی تک جان رہا، اس لیے میں اٹرنل لائف کے بارے میں کئی دفعہ شک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہوں، اور میں اپنی سلویشن کے بارے میں، اپنی نجات کے بارے میں جو ہے سوالیہ جو ہے وہ نشان لگا دیتا ہوں۔ میں اپنی ورشپ میں جو صحیح نہیں ہوں، میں اپنی ٹرانسفارمیشن میں وہ ٹھیک نہیں ہوں، کیونکہ میں نے ابھی تک یسوع مسیح کو نہیں جانا۔ اور یہ کرائسٹ نے یہ بات کہی ہے کہ تجھ خدائے واحد کو اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جانے جسے تو نے کیا کیا ہے، وہ بھیجا ہے۔ آمین۔ اب یہ دیکھیے کہ اس جو گناہوں کی نجات جو ہے وہ صرف یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنے کے اوپر آتی ہے، جس سے ہمیں اٹرنل لائف کا تجربہ آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یوحنا کی انجیل میں 9ویں باب میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہمیں جو ہے میریکل ملتا ہے، اور وہ میریکل جو ہے ایک جو ہے وہ لنگڑے کا ہے، جس کو خدا یسوع مسیح نے کیا کیا ہے، وہ شفا دی ہے۔ 9:35 کے اندر، اگر 9:33 کے اندر دیکھ لیجئے، اس میں جو ہے جنم کے اندھے کو خدا یسوع مسیح نے کیا کیا ہے، وہ شفا عطا کی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یسوع مسیح نے اس کی آنکھوں کو جب وہ کھول دیا، اس نے کہا شلوخ میں جا کر کیا کر لے، دھو لے، اس وہاں پر دھویا، تو اس وقت کیا ہوا، وہ شفا پا گیا۔
اور وہ جو ہے خوشی منانے لگا. لوگ جو ہے وہ حیران تھے کہ اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں. جو ہے اس کے ماں باپ سے پوچھا گیا, اس سے پوچھا گیا, جو ہے دیگر لوگوں سے تحقیق کی گئی کہ کس نے آنکھیں ٹھیک کی. اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ مجھے کس نے کیا کیا ہے, وہ شفا دی ہے, لیکن اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں. اس نے کہا تم کو معلوم نہیں ہے کہ جس نے میری آنکھیں ٹھیک کی ہیں تم اسے جانتے نہیں ہو, تم اس کے نام کو نہیں جانتے, تم اسے نہیں پہچانتے. لیکن جب یسوع مسیح اس کے اوپر ظاہر ہوا, ٹھیک ہے, جب یسوع مسیح اس کے اوپر ظاہر ہوا تو کیا ہوا آپ کو معلوم ہے. یسوع مسیح نے اس سے کیا کویسچن کیا؟ یسوع مسیح نے اس بلا کہ خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے. اس سے جواب میں کہا, اے خدا وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ وہ کون ہے جو میں اس کے اوپر؟ وہ جسمانی طور پر جو ہے وہ اندھا تھا, اس کی خدا نے آنکھیں کھول دی, لیکن اب وہ اسپرچل طور پر جو ہے وہ آنکھیں کھلنے والی ہیں اس کی. آمین. عزیز بہن بھائیو, وہ فزیکلی طور پر اور اسپرچل دونوں تو آنکھوں سے جو ہے اس نے کیا کی ہے, وہ شفا حاصل کی ہے. یہ بائن ایسا ہی کویسچن جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر پایا جاتا ہے. وہ شاید شفا پا جاتے ہیں, وہ بہت ساری چیزوں کو اپنی زندگیوں کے اندر لیتے ہیں, لیکن وہ ابھی طور پر یا وہ یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے واقفیت نہیں رکھتے ہیں. وہ یسوع مسیح کو ابھی تک جان نہیں پائے ہیں. کیا وہ بہت دور ہے؟ نہیں, وہ بہت نزدیک ہے. یسوع مسیح اس کے پاس آئے, کیا تو خدا کے بیٹے کے اوپر ایمان لاتا ہے؟ چنانچہ آپ دیکھیے کہ یسوع مسیح کو جاننا یہ بہت ضروری ہے. جو ہے ہمیشہ کی زندگی کیا ہے بولیے, کہ تجھ خدا واحد برحق کو اور پھر جو یسوع مسیح کو جانے. آمین. ہمیشہ کی زندگی کیا ہے بولیے, بولیے. یہ ضروری ہے. ہم نے تو یسوع مسیح کو جان لیا ہے. کہاں سے جان لیا ہے؟ ٹھیک ہے. چنانچہ یہ دیکھیے کہ یہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں. وہ جنم کا اندھا تھا, وہ بالغ شخص تھا, وہ چھوٹا سا لڑکا نہیں تھا, وہ بہت معمولی سا لڑکا نہیں تھا. وہ بول سکتا تھا, وہ سمجھ سکتا. اس کے ماں باپ نے کہا یہ بالغ ہے, تم مجھ سے پوچھ لو کہ اس کو کس نے شفا دی ہے. اور وہ کویسچن کرتا تھا کہ وہ اس کے اندر میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر یہ تلاش ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ جس نے جو ہے میری آنکھیں ٹھیک کر دی ہیں. کہتے ہیں ہم تو موسیٰ کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو کسی اور دوسرے کو نہیں جانتے ہیں. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ ان کی آنکھیں بند ہیں. کئی دفعہ ایسا ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے نالج کو جب بڑا محدود کر کے رکھا ہوا ہے. ہم وہیں پر جو اسٹیٹک ہیں, وہاں پر ساکن ہو کر بیٹھ گئے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ فقہی فریضے سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے. آپ کو جو ہے اس بیگر کی طرف توجہ کرنا ہوگی جس کی آنکھیں کھلی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے اس کی روحانی آنکھیں کھلنے والی ہیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیٹے سے واقف ہو. آمین. وہ یسوع مسیح سے واقف ہو, وہ یسوع مسیح کے اوپر ایمان لائے, وہ یسوع مسیح کو جو ہے جانے, وہ یسوع مسیح کی طرف توجہ کرے. یسوع مسیح خود کویسچن کرتا ہے کیا تو خدا کے بیٹے کے اوپر ایمان لاتا ہے؟ جب اسے معلوم پڑا کہ اسے ہیکل سے باہر کر دیا گیا ہے, وہ اس کے پاس آیا, اسے کہا کہ کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اسے وہ کون ہے؟ یہ کویسچن ہے دنیا کے اندر. کیا آپ کے اندر یہ چیزیں پائی گئی ہیں؟ یہ کون ہے؟ میں سے اور جانوں. میں نے اتنا جان لیا ہے, میں اور جانوں. میں نے اتنا جان لیا, میں سے اور جانوں. آمین. اور یہی باتوں کو میں آپ کے سامنے لے کر آنا چاہتا ہوں تاکہ آپ جو ہے اسے جان جائیں, اسے سمجھ جائیں, تاکہ آپ موجودہ زمانہ میں, اس پریزنٹ ایرا میں آپ کس طریقے کے ساتھ مسیح میں وابستہ رہ سکتی ہیں, مسیح میں قائم رہ سکتی ہیں, اور اس میں جو ہے ترقی کر سکتی ہیں. اس کے جانے بغیر آپ جو ہے ہمیشہ کی زندگی کو اس زمین کے اوپر جو ہے خوشی اور شادمانی سے جو ہے نہیں گزار سکتے ہیں. لوگ اٹرنل لائف کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں, لیکن اس کی خوشی کو, اس کی شادمانی کو, اس کی ایکٹیونیس کو اپنی زندگی کے اندر دکھانے سے قاصر ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ابھی تک صحیح طور پر ہم کرائسٹ کا تجربہ نہیں کر پا رہے ہیں, اس کو مکمل طور پر جاننے سے قاصر ہو رہے ہیں. اس لیے آپ کو جاننے کی, سمجھنے کی ضرورت ہے. آمین. پریز دی لارڈ. اور چنانچہ جب اس نے کہا کہ میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں, آپ کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کیا؟ بولیے. لکھا ہے, یسوع نے اسے کہا تو نے اسے دیکھا ہے.
جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے۔ اسے کہا ہے خداوند میں ایمان لاتا ہوں، اور اسے کیا کیا؟ آمین۔ عزیز بہنوں بھائیو، اگر آپ نے یسوع مسیح کو جانا ہے تو پھر جو ہے سیکنڈ جو ریزن جو کرائسٹ کو جاننے کا ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ اس کی ورشپ کریں گے۔ آمین۔ اور اسی بات کے اوپر میں آپ کو جو ہے یہ سکھانے کی طرف لے کر آ رہا ہوں کہ اگر آپ یسوع مسیح کو جان جائیں گے، آپ جب اس پر ایمان آئیں گے، آپ کی زندگی کے اندر اس کی نجات نظر آئے گی۔ کیا نظر آئے گی؟ نجات اتنا معمولی سا ایمانداروں میں ورڈ ہو چکا ہے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، کیونکہ اس کے نجات کا تعلق ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ یا یوں کہہ لیجیے کہ میرے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کیا ہے؟ یہ معمولی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ بیمار ہو جائیں، اگر دل جو ہے وہ ڈولنا شروع کر دے، آپ کو زندگی کا احساس ہو جائے گا۔ ابھی جو ہے کڈنیز فیل ہو جائیں، زندگی کا احساس ہوگا۔ ابھی جو ہے وہ خدا نخواستہ فالج ہو جائے تو زندگی کا احساس ہوگا۔ سوچئے ہمیشہ کی زندگی کیا چیز ہے۔ آمین۔ ہمیشہ کی زندگی کیا اہمیت رکھتی ہے، اور اس کا کیا جو ہے اثر ہماری زندگیوں کے اندر ہے۔ اور اس نے کہا میں ایمان رکھتا ہوں، اور اس کو کیا کیا ہے؟ اسے سجدہ کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہی بات ہے کہ جب ہم جو ہے یسوع مسیح کو جانیں گے اور اسے جو ہے اس پر ایمان لاتے ہو، اس کو جانتے ہیں کہ جو تجھ سے باتیں کر رہا ہے وہ وہی ہے۔ آمین۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ بہت ساری باتیں کرائسٹ کی ہمارے ساتھ ہوئی ہیں، لیکن ہمارا رد عمل کیا ہوا ہے؟ ہم نے کس طریقے کے ساتھ اسے رد عمل دیا ہے؟ ہم سن کر چلے جاتے ہیں، ہم جب وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ سن کر چلے جاتے ہیں۔ جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہ وہی ہے۔ ہم نے کہا کہ نہیں وہ بتائے ہمیں، لیکن کئی دفعہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں ایماندار ہیں، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ کرائسٹ میرے ساتھ بات کر رہا ہے، کرائسٹ جو ہے وہ مجھ سے بول رہا ہے، اور ہمیں بولنے اور اس کو فوراً جو ہے اسے اپنے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بنیادی طور پر ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم اس کی کیا کریں؟ اس کی پرستش کریں۔ اور پبلکلی جو ہے اس نے کیا کیا ہے؟ یسوع مسیح کو سجدہ کیا ہے۔ پبلکلی اس نے دنیا کے سامنے جو ایمان لا کر اس کو سجدہ کیا ہے۔ اور یہ عجیب سی بات ہے کہ کلیسیا کے اندر جو ہے جس پر ہم ایمان لاتے ہیں اس کو سجدہ کرنے کے لیے، اس کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے، اس کی حضور میں تالیاں بجانے کے لیے، اور اس کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرنے میں ہمیں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، جس نے ہماری آنکھیں روحانی طور پر کھول دی ہے، جس نے ہمیں نجات دے دی ہے، جس کے اوپر ایمان لا کر ہم نے ہمیشہ کی زندگی حاصل کی ہے، ہم نے اس کو کس انداز کے ساتھ لیا ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ اس لیے ہم اس کی پور جو ہے اس کو ورشپ دینے والے ہوں، اس کی پرستش اور اس کی ستائش کرنے والے ہوں۔ آمین۔ ہم مذہبی جو رسومات جو ہے روٹین کی زندگی میں لے کر آ رہے ہیں، یعنی جو ہے یہ رسومات ہم نے بنائی ہوئی ہے، 4 گیت گانے، کلام سننا اور دعا کرنی اور پھر رفع چکر، اور اسی طرح جو ہے خادمین بھی ایسے کرتے ہیں، چلو جی میری آج دعا ہے، میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ اوکے نہیں۔ عزیز بہنوں بھائیو، اس کو لیونگ ریئلٹی بنانا ہے، زندہ حقیقت جو ہے بنانا ہے کہ میں یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، ہمیشہ کی زندگی کا تجربہ رکھتا ہوں، مجھے اس کو سجدہ کرنا، اس کی پرستش کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمیں اس لیے اس کی جو ہے پرستش کرنی ہے کیونکہ ہم جو ہے تاکہ ہم تبدیل شدہ جو زندگی ہے اس کی برکت کو حاصل کر سکیں۔ آمین۔ یہ اس لیے کہ اب جو ہے میں چونکہ نجات پا چکا، میں اس کی ورشپ کرتا ہوں، اب میری زندگی کے اندر وہ تبدیلی آئے گی جو روح القدس کے وسیلے سے ہے، اور پھر جو ہے میں اس تبدیل شدہ برکت کو اپنی زندگی کے اندر دکھانے والا بنوں گا۔ آمین۔ اور کرائسٹ خدا کی جو اپنا کور جو ڈیزائر ہے وہ کیا ہے کہ وہ ہم اس کے بیٹے کی مانند ہوں۔ آمین۔ رومیو 8 باب 29 آیت میں اس کا ذکر ہے کہ ہم کیا ہوں؟ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں۔ یہ ٹرانسفارمیشن ہے، اور یہ جب تک آپ جو ہے خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتے، آپ کی زندگی کے اندر جو ہے مسیح کی شکل میں جو ہے ڈھلنا اور اس کی مانند بننا جو ہے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جب آپ جو ہے تبدیل شدہ ہوتے چلے جائیں گے تو پھر آپ اپنی زندگی کے اندر خدا کی جو ہے عظیم ترین برکتوں کو اپنی زندگی کے اندر لیں گے۔ آمین۔ ہمارا آسمانی باپ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے کی مانند ہوں۔
आमेन। और ये कब होगा? जब आप साल्वेशन को, जब आप वर्शिप को अपनी ज़िंदगी के अंदर साल्वेशन रखते हैं, फिर वर्शिप करेंगे। वर्शिप के ज़रिए से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आप बता सकें कि होली स्पिरिट मेरी ज़िंदगी के अंदर काम कर रहा है और मैं उसके बेटे की मानंद बन रहा हूँ। आपको मालूम है ज़बूर 115 के अंदर क्या लिखा है? उनके बनाने वाले उनकी मानंद हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं। ये दाऊद ने जो उन लोगों की बाबत कहा है जो बुतों की बाबत बताया, जो बुतों को मानते हैं वो क्या करेंगे? वो उनकी मानंद हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर क्या करते हैं? भरोसा रखते हैं। लिहाजा आप ये देखिए कि किस तरीके के साथ जो उनको मानते हैं वो उनकी मानंद हो जाएंगे, और जो उन पर जो वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं। अगर आप जो है उस पर उसको बनाने वाले पर, अपने मेकर के ऊपर जो चाहता है कि हम उसके बेटे की मानंद हो जाएं, हम उसकी मानंद हो जाएंगे। जो सब उसके ऊपर क्या करते हैं? उस पर भरोसा रखते हैं। लेकिन अगर हम और वर्शिप के चक्रों में पड़े रहेंगे, अगर हम ठीक वर्शिप नहीं कर पा रहे हैं, अब तो हमने आइडल बनाए, अपने जब बुत बनाए हुए हैं जिसकी हम वर्शिप कर रहे हैं। अगर वर्शिप करते हैं तो हम उसकी मानंद होंगे। मेरी बात आप समझ रही है? दाऊद ने इस सेंस के अंदर ये बात कही है। जब आप 115 ज़बूर पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो बोलते हैं, वो सुनते हैं ना, वो देखते हैं, उनके बनाने वाले उनकी मानंद हो जाएंगे। हम किन की जो है अगर हमारी ज़िंदगियों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है, हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली नहीं हो रही है, हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो अपना चेंजिंग वकूዕ में नहीं आ रही है, तो फिर इसका मतलब है हमारी वर्शिप के अंदर खलल है। हम कहीं और ज़हन, कोई और ख्याल, कोई और बात अपनी ज़िंदगी के अंदर रख कर वर्शिप कर रही है, और ये तब्दील शुदा जो है ज़िंदगी नहीं है। और अगर तब्दील शुदा ज़िंदगी है तो फिर हम पौलुस रसूल के ने जो मूसा की बात करते हुए ये बात कलीसिया को कही है, और वो दूसरे कुरिन्थियों के अंदर 30 बाब उसके 18वीं आयत में है, जो हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर जिसका इजहार करना है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये आयत हम पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम दुआ करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 30 बाब उसके 18वीं आयत में है। और मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावन का जलाल इस तरह मनक्स होता है जिस तरह आईना में, तो उस खुदावन के वसीला से जो रूह है, हम उस जलाली सूरत में क्या करते हैं? दर्जा ब दर्जा बदलते जाती हैं। लिहाजा ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन उस वक्त होती है जब हम यीशु मसीह को मुकम्मल तौर पर जान जाएंगे, उसे समझ जाएंगे, और जब उसके नाम को, उसकी शख्सियत को हम समझेंगे और जानेंगे, तो फिर हमारी ज़िंदगी में जब बुनियादी पहली चीज़ होगी, हम अपनी ज़िंदगी में निजात की खुशी को अपनी ज़िंदगी में दिखाने वाले होंगे। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर वर्शिप को जो है दिखाने वाले बनेंगे, और हम अपनी ज़िंदगी की तब्दीली को दिखाने वाले बनेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अभी तक आप यीशु मसीह को जो है नहीं जाने कि हमेशा की ज़िंदगी ये है कि तुझ खुदाए वाहिद को और बरहक को और यीशु मसीह को और खुदा और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। और इसका मतलब यह है कि कई दफ़ा हम जो है इन चीज़ों से बेबहरा है। अगर हम वाकई ही जान जाएंगे तो वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? उसे कहा जो तुझसे बातें कर रहा है वो वही है। उसने उस पर ईमान रखा और उसको सजदा किया। आमीन। और उसकी ज़िंदगी के अंदर एक रिवाइवल आ गया, उसकी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ी कुव्वत और ज़ोर आ गया। हमारी ज़िंदगियों के अंदर, हर एक मसीही की ज़िंदगी के अंदर यीशु मसीह के साथ वाक़फ़ियत और उसके साथ तल्लुक़ जो है आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो आपको पावरफुल कर दे, एक्टिव कर दे, आपको जो है आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है फलदार कर दे और आपको वफादार कर दे और आप उसमें मजबूत हो जाएं। आमीन। आइंदा आने वाले सरमन्स के अंदर आप यीशु मसीह को आई एम को समझने वाले हों, और ये बातें मैंने इसलिए की हैं ताकि आप इन बुनियादी चीज़ों को सामने रख कर आई एम को समझ जाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।